الذي شرفنا على سائر الأمم برسالات من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم۔ محترم دوستو، آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ سال نو اسلام کے نئے ہجری سال کے آغاز کے حوالے سے ہوگی۔ ماہ محرم کی آج 1 تاریخ ہے اور اس مناسبت سے سال نو کے آغاز پر میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نیا اسلامی سال آج شروع ہو چکا ہے۔ عرب و عجم میں، یورپ اور امریکہ میں، ایشیا اور افریقہ کے مختلف ممالک میں اس عالم رنگ و بو میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہوں، انہیں حقیقی معنوں میں ہجری سال نو پر خوشی اور مسرت ہوتی ہے، کیونکہ تاریخ اسلام کا تمام تر سرمایہ انہی قمری تاریخوں اور ہجری تاریخ سے وابستہ ہے۔ ارکان اسلام میں آپ دیکھیں، حج ہے، روزہ ہے، اس کا حساب بھی اسی اسلامی کیلنڈر سے کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ہماری عید ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے۔ اسلام کے یہ عظیم شاعر ہیں، ان کا تعلق بھی اسی اسلامی سال کے ساتھ ہے۔ مگر میرے دوستو، آج یہ صورتحال ہے کہ مسلمان اپنے ماضی کی شاندار روایت کو نظر انداز کر کے بھولتے جا رہے ہیں اور اپنے نمایاں اسلامی تشخص کو قائم رکھنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی واضح جھلک ہمارے رویے میں موجود ہے کہ آج ہمارے سرکاری دفاتر ہوں یا غیر سرکاری، ہمارے نجی پبلک ادارے ہوں، ان سب میں ہم جب بھی کیلنڈر بناتے ہیں تو انگلش کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، اسلامی کیلنڈر ہم لوگ استعمال نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو کہ مسلمانوں کی طرف سے خود جو ہے یہ ایک انتہائی غلط رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ہر قوم اپنے اپنے سال کو مرتب کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، عیسائیوں نے اپنا سال بنایا ہوا ہے، پارسیوں نے اپنا سال بنایا ہوا ہے،
یہودیوں نے اپنا سال بنایا ہوا ہے، سکھوں نے اپنا سال بنایا ہوا ہے، اور پرشین نے اپنا سال بنایا ہوا ہے، ایرانی لوگ جو ہیں، ہر قوم نے اپنے اپنے سال بنائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں جس سال کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے یا احادیث مبارکہ میں ملتا ہے وہ اسلامی سال ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان جتنا اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا، ہم اتنا ہی جو ہے اس سے صرف نظر کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس سال نو کو ترتیب دیا گیا تھا، اور اس وقت یہ بات زیر غور آئی تھی کہ جس طرح ہر قوم نے اپنے اپنے سال، ماہ و سال گزارنے کا طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے، تو مسلمانوں کا بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، ترتیب ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا سال کون سے مہینے سے شروع کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ رمضان کا مہینہ بڑا متبرک ہے، اس سے آغاز کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے اس سے کیا جائے، کسی نے کچھ کہا، لیکن پھر بات یہاں طے پائی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس تاریخ سے اسلام کے سال کا آغاز کیا جائے۔ تو اس لیے اس کو ہجری تاریخ بھی کہتے ہیں کہ ہجری سال کا آغاز ہو گیا، تو گویا کہ ایک عظیم واقعے کی طرف بھی جب یہ سال شروع ہوتا ہے ہماری توجہ کرواتا ہے کہ مسلمانوں کا سال شروع ہو گیا، اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی فرمائی تھی۔ ہمیں جہاں پر ہم انگلش کیلنڈر بنواتے ہیں وہیں پر ہمیں اپنا اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ بھی ساتھ بنوانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ استعمال کرتے بھی ہیں، لیکن عموماً جو ہے وہ انگلش کیلنڈر جو ہے وہی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آج مسلمان اپنی اصل تاریخ سے ناآشنا ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کبھی سروے کریں تو دیکھیں کہ شاید 10% بھی مسلمان آپ کو ایسے نہ ملیں کہ جنہیں روز رواں کی ہجری تاریخ کا پتہ تو درکنار، ہجری سال کے 12 مہینوں کے نام بھی نہ آتے ہوں۔ ہجری سال کے بعض مسلمانوں کو 12 نام بھی نہیں آتے۔ اب یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ہمارے اجتماعی کردار کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ انگلش کیلنڈر کے پہلے مہینے کا آغاز تو ہم ہیپی نیو ایئر کر کے، ہیپی نیو ایئر کہہ کے کرتے ہیں۔ یعنی جنوری کا جب آغاز ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں جی ہیپی نیو ایئر۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک دوسرے کو ملتے بھی ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، مٹھائیاں بھی تقسیم ہوتی ہیں،